السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم زبدۃ العارفین سراج السالکین محب اعلی حضرت علامہ مولانا عبدالرحمن محبہ علی رحمت رضوان کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ محب اعلی حضرت علامہ مولانا عبدالرحمن محبہ شمالی بہار کی ایک اہم علمی و فکری و قلمی شخصیت تھی، جن کے کارنامے مختلف سمتوں میں پھیلے ہوئے تھے۔ انہوں نے کئی محاذوں پر دین و سنت کی بے مثال خدمات انجام دی، لیکن ہم میں سے اکثر لوگوں کو اس کا صحیح اندازہ بھی نہیں ہے۔ پوکھریرا والوں نے تو ان کو محض ایک امین اور فارسی داں کی حیثیت سے جانا اور پہچانا، اور اہل خانوادہ نے ان کو فقط ایک صاحب کشف و کرامت بزرگ کی حیثیت سے دنیا والوں کے سامنے پیش کیا، اور کبھی ان کی علمی اور دینی خدمات کو منظر عام پر لانے کی کوئی ٹھوس اور منظم کوشش نہیں کی۔ لیکن گزشتہ کچھ سالوں سے خانوادے میں اس حوالے سے بیداری نظر آ رہی ہے۔ محب اعلی حضرت سرکار محبہ اپنے عہد کی ایک بہت ہی متحرک، فعال اور بیدار مغز شخصیت کا نام ہے۔ سرکار محبہ کی ولادت باسعادت 13ویں صدی کے نصف آخر 1272 ہجری میں صوبہ بہار کے ضلع سیتاپور کے نہایت مشہور و معروف قصبہ پوکھریرا شریف میں ہوئی۔ آپ کا اسم گرامی محمد عبدالرحمن، تخلص محبہ، کنیت ابوالوالی اور لقب سرکار محبہ، سراج العارفین، قطب السالکین وغیرہ ہیں۔ آپ کے والد کا نام منیر الدین اور دادا کا نام ریاض الدین ہے۔ سرکار محبہ نے اپنے آبائی درسگاہ میں علوم و فنون حاصل کیا۔ علوم مشرقیہ کی تحصیل سے فراغت کے بعد اولاً امانت کا کام انجام دیا، پھر گاندھی ازم کی اسلام دشمن تحریک، نیز وہابیت اور دیوبندیوں کی عقیدہ سوز چال سے بیزار ہو کر امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلی حضرت امام احمد رضا خاں علیہ رحمت رضوان کے تئیں بہار میں عقیدے اور عمل کی حفاظت اور اس کی بہتری اور اصلاح کے لیے سرگرم عمل ہوئے۔ سرکار محبہ نے آزادی ہند میں بھی حصہ لیا۔ اس سلسلے میں جب بڑے بڑے شہروں میں کانفرنس اور جلوس ہوا کرتے تھے تو شہر مظفر پور کی کانفرنس سرکار محبہ کی صدارت و قیادت میں پوکھریرا شریف میں منعقد ہوئی، جس کی تفصیلی رپورٹ اسی زمانے میں مراد آباد سے علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی صدر الافاضل علیہ رحمت رضوان کے نگرانی و سرپرستی میں شائع ہونے والا رسالہ السواد الاعظم میں شائع ہوئی۔ سرکار محبہ کو شہزادہ غوث اعظم سید داتا نور الحلیم شاہ کاشغری علیہ رحمت رضوان سے بیعت و خلافت کا شرف حاصل تھا۔ سرکار محبہ کو مجدد اعظم امام اہل سنت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان سے 3 ملاقاتوں کا شرف بھی حاصل ہے۔ 2 مرتبہ خود سرکار محبہ بنفس نفیس بریلی شریف پہنچ کر صحبت اعلی حضرت اور فیض اعلی حضرت سے مالا مال ہوئے، اور تیسری ملاقات جب امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان ندوے کے جلسے میں تشریف لائے ہوئے تھے، اور ایک مرتبہ سرکار محبہ علیہ رحمت رضوان نے ماہ صفر 1325 ہجری میں بڑے پیمانے پر پوکھریرا شریف میں جلسہ کروایا تھا، جس میں اس وقت کے اکثر جلیل القدر علماء اہل سنت پوکھریرا شریف کو مدعو کیا گیا تھا۔ اس جلسے میں اعلی حضرت کو بھی مدعو کیا گیا تھا، مگر اعلی حضرت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان نے اپنی مصروفیات کے سبب معذرت کرتے ہوئے ان کی جگہ حجت الاسلام خلیفہ اکبر مولانا حامد رضا خاں فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان کو ایک خط کے ساتھ روانہ فرمایا، جس میں خط میں یہ تحریر تھی: اگرچہ میں اپنی مصروفیات کی بنا پر حاضری سے محروم ہوں، مگر حامد رضا کو بھیج رہا ہوں، یہ میرے قائم مقام ہیں، ان کو حامد رضا نہیں بلکہ احمد رضا سمجھا جائے۔ اس خط کے ساتھ ساتھ حجت الاسلام کے ہاتھوں اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان نے سرکار محبہ کو اپنا ایک قیمتی جھبہ بھی نظر فرمایا تھا، جو آج بھی خانقاہ رحمانیہ نوریہ میں موجود ہے۔ سرکار محبہ علماء اہل سنت میں بے حد نمایاں اور امتیازی شان اور مقام رکھتے ہیں۔ دین مصطفیٰ کے عظیم مبلغ، درس گاہ کے عمدہ مدرس، دارالافتاء کے بہترین اور مشاق مفتی، قلم و دوات کے بادشاہ، میدان تصوف کے عظیم صوفی، میدان مناظرہ کے بے مثال مناظر اور فارسی اور اردو کے عظیم شاعر تھے۔ آپ کے نوک قلم سے کئی کتابیں قرطاس پر اتری، جن میں الحبل القوا، چہک بلبل ناداں، معروف حدیث وہابیاں، نور الہدا فی ترجمۃ المجتبیٰ،
تعلیم تفسیر محبہ، نور الطلاء فی العلم الانساب اول، نور الطلاء فی العلم الانساب دوم، غرۃ المحجلین، معروف بھی نور اسلام، تمسک اقوا باحادیث نبی الانبیاء، اثبات تقلید شرعی، انفع الشواہد لمن یخرج الوہائب عن المساجد، 12 ماسا خادم رسول۔ اس کے علاوہ بھی کئی کتب ہیں۔ سرکار محبہ کے سب سے اہم اور گراں قدر کارنامہ فارسی زبان میں آپ کا ترجمہ قرآن ہے۔ حضرت محبہ علیہ رحمت رضوان کو فارسی زبان پر کافی مہارت حاصل تھی۔ اس طرح کہنے میں مذائقہ بھی نہیں کہ حضرت محبہ ایک عالم ربانی تھے اور مختلف علوم و فنون پر ان کی گہری نظر تھی۔ یہ دیکھتے ہوئے کہ انہوں نے کسی بڑی دینی درسگاہ میں اور اپنے والد کے علاوہ کسی اور نامور استاذ کے سامنے زانو تلمس طے نہیں کیا۔ ان کے علم کو سوائے عطا ربانی کے اور کیا نام دیا جا سکتا ہے؟ اس لیے حضرت محبہ کی عالمانہ اور عارفانہ شخصیت کو ثابت کرنے کے لیے ان کے کسی کشف و کرامت کا سہارا لینے کی کبھی کوئی ضرورت نہیں۔ ان کا خداداد علم و فضل ہی ان کو اکابرین اور مسلم امت کی صف میں کھڑا کرنے کے لیے کافی اور شافی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت سرکار محبہ علیہ رحمت رضوان کو شعر و سخن میں بھی آپ کی نمایاں خدمات رہی ہیں۔ ضرورت ہے آپ کی ساری کتابوں اور رسائل کو جدید معیار تحقیق کے ساتھ اور جدید معیار تصنیف کے ساتھ منظر عام پر لایا جائے۔ سرکار محبہ علیہ رحمت رضوان تبلیغ دین کی غرض سے 1310 ہجری میں مدرسہ نور الہدیٰ کا قیام فرمایا اور یہ بھی آپ کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اس کے علاوہ سرکار محبہ علیہ رحمت رضوان نے نور الہدیٰ نامی ایک رسالہ بھی جاری فرمایا۔ ان تمام خوبیوں کا حامل اوصاف حمیدہ کا پیکر، دین و سنت کا محافظ، 1351 ہجری بمطابق 1931 کو اپنی خالق حقیقی سے جا ملا۔ ان کا مزار شریف پوکھریرا شریف میں عوام و خاص کے لیے اکتساب فیض اور علم کا مرکز ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔